السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ باسط محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب زندگی۔ آج بات کریں گے کہ معاشرے میں اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی حیثیت آپ کے ریلیشن شپ میں یا معاشرے میں کہیں پر بحال نہیں ہو رہی، آپ نے ہر ٹرائی کر کے دیکھ لی، ہر ایک ٹرک آزما کر دیکھ لی، کسی جگہ پر آپ کی حیثیت، آپ کی ویلیو نہیں بڑھ رہی، تو آج آپ کو دو چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ وہ دو چیزیں آپ اپنی لائف میں لے کر آ جائیں تو آپ کی جو حیثیت ہے اس انسان کے سامنے بھی بڑھ جائے گی جس کے سامنے آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر بھی کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے، آپ کی ویلیو ہو۔ تو یہ دو چیزیں کون سی ہیں، اسی کے اوپر بات کروں گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی ہے یا اسے ضائع کر دیا۔ مشہور محقق ڈاکٹر تھامسلے نے انسانی کامیابی کی وجوہات اور عادات بیان کرتے ہوئے ایمانداری کو سر فہرست رکھا۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 98 کاروبار کرنے والے افراد ایماندار ہوتے ہیں۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، ایمانداری اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو قبول نہ کریں کہ جس پر آپ نے محنت ہی نہیں کی، جس پر آپ کی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی، اور آپ اپنے حصے سے زیادہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں۔ جو کسی نے آپ کو دے دیا آپ اس پر خوش رہیں۔ کامیاب افراد زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سچائی اور ایمانداری کو معاشرے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر معاشرے میں ایمانداری نہ رہے، جھوٹ اور خیانت عام ہو جائے تو اس معاشرے کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گوٹلیب ڈیٹ ویلر انسٹیٹیوٹ کے ماہرین نے ایک تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ انسانی معاشرے میں ایمانداری کی موجودگی لازمی ہے، اور اگر کسی معاشرے میں یہ جز موجود ہو تب ہی وہ معاشرہ ترقی کے قابل بن سکتا ہے اور معاشرے کے دیگر پرزے بھی ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ کو یا ایک معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے یا ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کے لیے ایمانداری اور سچائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کی حیثیت یا ویلیو کسی جگہ پر کم ہو گئی ہے، آپ نے ہر ٹرکس آزما کر دیکھ لی ہے، آج سے آپ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو چلا کر دیکھیں اور آپ وہاں پر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، آپ کی حیثیت دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایمانداری کی اس اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں اسے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ، حتیٰ کہ دیندار افراد بھی آج کل لوگوں کا حق تلف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسروں کا حق کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب دوسروں کا حق ہم کھائیں گے تو ہم کیسے ایماندار رہ سکتے ہیں؟ ایمانداری تو دوسروں کا حق ان کو دلانے میں ایمانداری کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ایمانداری کو صرف پیسے کی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ اس انسان نے مجھ سے جتنے پیسے لیے مجھے واپس کر دیے، یعنی یہ ایماندار ہے۔ کسی بندے کو کاروبار پہ بٹھا دیا، اس نے پیسے میں ہیر پھیر نہیں کیا تو یہ ایماندار ہے۔ ہم یہاں تک پیسے کے حد تک اس کو ایمانداری کو جو ہے وہ محدود رکھی ہوئی ہے کہ یہاں تک یہ بندہ ہے تو ایمانداری سے کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہاں ریلیشن شپ میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ایمانداری اور سچائی ہونی چاہیے۔ رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے، اور اگر آپ معاشرے میں حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمانداری پھر بھی بہت ضروری ہے۔ حالانکہ ایمانداری میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، عہدے کی حفاظت کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا اور لوگوں میں انصاف کرنا بھی شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کا نگران حکمران ہے اور اس کے بارے میں اس نگران سے سوال کیا جائے گا، اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، ان کے بارے میں اس انسان سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کا سوال کیا جائے گا۔ آدمی غلام، ملازم اور اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ ہر انسان کا ایماندار ہونا کیوں ضروری ہے۔ روز محشر اللہ پاک ہر اس انسان سے اس کی ذمہ داری، عورت اور مرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھیں گے کہ وہ اپنے معاملے میں کتنا سچا اور امین رہا ہے۔ ایک حدیث اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی لائف کے معاملے میں یہ بات
سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ہم ہر چیز تو کرتے ہیں، کیا وہ چیز ہم ایمانداری اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ہم رشتہ بھی رکھتے ہیں، دوستی ہو، محبت ہو، پیار ہو، کسی بھی رشتے میں کسی کا ہم اگر کسی کی کفالت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو کیا ہم سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جس دن ہمارے اندر سچائی اور ایمانداری آ گئی، ہمارے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔